الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ مدینہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے آئے. مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا عرصہ گزارا، اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
10 سال کا عرصہ گزارا۔ یہ نبوت ملنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ نبوت ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ مدینہ میں آج کے جمعے سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی جھلکیاں پیش کی جائیں گی۔ مدینہ میں سیاسی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں تو یہ تھا کہ جو دشمن تھا وہ ظاہری طور پر بھی دشمن تھا، اور جو دوست تھا وہ ظاہری طور پہ دوست تھا۔ مکہ کے لوگوں میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ اندر کچھ ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو، لیکن مدینہ میں چونکہ مختلف قبائل آباد تھے اور یہودی بھی وہاں بڑی تعداد میں تھے، یہودیوں کی سرشت میں سرکشی ہے، سازشی ذہن ہے، بہت زیادہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہودیوں کی سازشوں کی بنا پر کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ایسے بھی ملے کہ جو بظاہر تو بڑے ایمان والے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان بالکل نہیں تھا۔ سامنے آئیں تو ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں جس سے ایسا پتہ چلے کہ ان سے بڑا جانثار کوئی نہیں ہے۔ اور جب الگ ہوں تو پھر اسلام سے بغض کا ایسا اظہار کریں کہ ایسا پتہ چلے کہ ان سے زیادہ اسلام کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو منافق کہا گیا۔ تو یہ منافقین یہودیوں کی سازش سے وجود میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں منافقین سے سابقہ پڑا۔ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں کے جو قبائل تھے، قبیلہ اوس تھا، خزرج تھا، وہ عبداللہ بن ابی کی سرداری پر متفق تقریباً ہو چکے تھے، اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو تمام لوگوں کا رجحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی کو لوگوں نے گھاس ڈالنا ہی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اسلام کو سخت ناپسند کرتا تھا، یہ منافقین کا سردار بنا۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے جو مدینہ میں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کا یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے مکہ میں تو آپ قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، لیکن اس میں بھی ایک سیاسی بصیرت تھی، وہ یہ تھی کہ یہودیوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم تمہاری کوئی مخالفت میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ تمہارا اور ہمارا دین ملتا جلتا ہے، جو قبلہ یہودیوں کا ہے وہی قبلہ ہمارا ہے، کہ ہمارا تو قبلہ بھی ہے کہ جس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر بھی فرمائی تو اس کا محراب کا رخ بھی بیت المقدس کی طرف رکھا۔
بیت المقدس شمال میں تھا اور بیت اللہ جنوب میں تھا، بالکل آمنے سامنے، الگ مخالف سمت میں۔ یہودیوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم تم سے کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کو ترغیب دینا شروع کی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بھی ایمان لائے اور پچھلے کسی نبی پر بھی اس کا ایمان ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک پچھلے نبی پر ایمان کا اور دوسرا اجر مجھ پر ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ترغیب بھی چلائی، لیکن یہودیوں کے دلوں کے اندر جو حسد کی آگ جل اٹھی تھی وہ کم نہ ہوئی، ان کی شرارت ختم نہ ہوئی، کیونکہ ان کی سرشت میں شرارت ہے، یہ مسلسل شرارتوں میں لگے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر 16 ماہ کے بعد بالآخر قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، تیسری رکعت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان قریب تمہارے لیے قبلہ بدل دیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب مسجد حرام کی طرف اپنے رخ پھیر لو۔ تو تیسری رکعت میں نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر، کیونکہ مخالف سمت میں تھا تو بالکل ہی آپ کو رخ بدلنا پڑا، تو یوں چل کر آپ اس جگہ پر آ گئے جہاں مقتدی تھے، اور مقتدی وہاں آ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج وہاں ایک مسجد قائم ہے جہاں یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، اس جگہ پر قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا اور مدینہ میں منادی کرا دی گئی کہ آج کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوگا، تو یہودیوں نے اور منافقین نے اور مشرکین نے تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے کہ ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کبھی کدھر منہ کرتے ہیں، کبھی کدھر منہ کرتے ہیں، کبھی کس طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ یہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ وہاں ہے، کیونکہ اصل جو عبادت ہے وہ تو اللہ کی ہونی ہے، نہ بیت اللہ کی عبادت ہے اور نہ بیت المقدس کی عبادت ہے، عبادت تو اللہ کی ہونی ہے۔ رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر رخ کرو۔ اگر وہاں جو بیت اللہ کی عمارت ہے وہ نہ رہے، وہ ختم ہو جائے، چٹیل میدان بن جائے، پھر بھی رخ اس طرف ہی کر کے نماز پڑھنی ہے۔ گویا شروع میں ہی مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیا گیا ہے کہ اصل عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت بیت اللہ کی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے، رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہاں رخ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، چونکہ مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کو مدینہ میں ایڈجسٹ ہونا تھا، مدینہ میں انہوں نے اپنی بود و باش اختیار کرنی تھی، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے درمیان بود و باش اختیار کروانا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کو قائم فرمایا۔ تو تقریباً 90 کے قریب وہاں صحابہ کرام موجود تھے، انصار و مہاجرین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انصار و مہاجرین کے درمیان ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ یہ اسلامی بھائی ہے۔ تاکہ مہاجرین کو یہاں پر سنبھلنے میں آسانی ہو، اور انصار نے بھی بھائی چارے کا ایسا ثبوت دیا کہ اپنا سب کچھ مہاجرین پر قربان کر دیا۔ قرآن کریم نے انصار کی تعریف فرمائی ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جو ان سے پہلے اس گھر یعنی مدینہ طیبہ میں اور ایمان میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں مہاجرین کو جو کچھ انہوں نے دیا ہے اس کی وجہ سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، حتیٰ کہ اگر اپنے گھر میں فاقہ ہو اس کے باوجود بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ انصار کی تعریف فرمائی اللہ نے قرآن میں۔ یہ مواخات کا سسٹم اتنا مضبوط ہوا کہ بعض صحابہ کا جب انصار کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی وراثت میں اس کے رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملتا تھا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بھائی بنایا تھا اسے ملتا تھا۔ اور یہ مواخات اس لیے قائم فرمائی تاکہ آپس میں ایک ہو جائیں، ایک مٹھی ہو جائیں، اتحاد و اتفاق آپس میں قائم رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابی تھے، اور حضرت سعد بن ربیع انصاری یہ انصاری صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ تو حضرت سعد بن ربیع انصاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں مال و دولت والا آدمی ہوں، صاحب اولاد ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، تو آپ میری 2 بیویوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ شادی کر لینا، اور جو میرا مال و دولت ہے وہ میں آدھا آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ مجھے مال و دولت کی حاجت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ مدینہ کا بازار کہاں لگتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مدینہ کا بازار فلاں جگہ پہ لگتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے بازار میں صبح چلے گئے اور شام تک ادھر سے سامان خریدا ادھر بیچا، ادھر سے خریدا ادھر بیچا، ادھر سے خریدا ادھر بیچا، یوں محنت کرتے کرتے انہوں نے بہت کچھ کما لیا، اور کوئی 1 سے 1.5 ہفتے کے بعد عبد الرحمن بن عوف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن تمہارے جسم سے یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تم نے بڑی عطریں لگائی ہوئی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، حق مہر میں کیا دیا؟ فرمایا، رسول اللہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے میں نے حق مہر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں سے لائے تھے یہ سونا؟ فرمایا، رسول اللہ میں اس طرح کماتا ہوں، اور میں نے کما کر جو ہے یہ بچایا تھا، اور یہ میں نے حق مہر میں ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، اولم ولو بشات، کہ ایک بکری کے برابر کم از کم ولیمہ تو کر لو، ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لو۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات تو قائم فرما دی تھی، لیکن مہاجرین صحابہ کی بھی انصار کے مال پر نظر نہیں تھی۔ ان کے دل پھر ایسے جڑے
ایسے ان کے دل جڑے، آپس میں ایسا اتحاد و اتفاق قائم ہوا کہ اس اتحاد و اتفاق کی برکت سے اللہ پاک نے اسلام کو ترقیاں عطا فرمائی، اور یہ ترقیاں اسلام کو اس اتفاق کی وجہ سے ملی، کیونکہ ان کے دل جڑ گئے تھے، اور دلوں کا جڑ جانا یہ کامیابی کی کلید ہے۔ اور یہ دلوں کو جوڑنے والی ذات اللہ کی، ان کے دل اللہ نے جوڑے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دل جوڑ دیے گئے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا کی ساری نعمتیں بھی خرچ کر ڈال دیں پھر بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن ان کے دلوں کو جوڑا ہے اللہ نے، اور ان کے دل پھر ایسے جڑے کہ اسلام کو ترقیاں ہی ترقیاں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں دل نہیں جڑتے وہاں ترقی نہیں ہوتی، وہاں تنزل ہی ہوتی ہے۔ جہاں دل جڑ جائیں وہاں ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ دوسرا کام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ کیا، کیونکہ مدینہ میں بہت سے قبائل آباد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں کو جمع کر کے، ان میں یہودی بھی تھے، ان کو بھی یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ان کا تیسرا قبیلہ تھا بنو قینقاع، ان تینوں کے سرداروں کو بھی وہاں بلایا اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا، جس کو بین القبائلی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں کچھ شرائط تھی جن پر سب کا اتفاق ہوا، جن میں سے چیدہ شرائط یہ تھی کہ اگر ہم پر کوئی ظلم کرے گا تو سب مل کر اس ظالم کو ماریں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ مکہ کے مشرکین، قریش مکہ، جنہوں نے حبشہ تک مسلمانوں کا پیچھا کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں مدینے کے جو قبائل ہیں ان کو اندر سے بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی کہ آپ نے سب سے پہلے ان قبائل سے معاہدہ کیا۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا تو سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپس میں ہم نہیں لڑیں گے، باہر والے سے لڑیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کریں گے، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ باہر کی کسی سازش کا شکار نہیں ہوں گے، اور دیگر شرائط بھی تھی۔ ان شرائط پر معاہدہ ہو گیا اور سب نے اس پر دستخط کر لی۔ یہودیوں نے بظاہر دستخط تو کر لیے، لیکن ان کے اندر جو دل کا جو غضب تھا، ان کا غیظ تھا، جو حسد ان کے دل میں موجود تھا، وہ آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ چنانچہ سب سے پہلے غزوہ بنو قینقاع ہوا۔ بنو قینقاع یہ مدینہ میں یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ سے ایک عرب عورت ان کے قبیلے میں کچھ سامان خریدنے گئی، تو وہاں جو دکاندار تھا اس نے اس عورت کے کپڑے کھینچ لیے، اتار دیے کپڑے، اور جو دوسرے یہودی تھے وہ بجائے اس کے کہ اس عورت کا ساتھ دیتے، کیونکہ معاہدہ یہ تھا، انہوں نے بجائے اس کے کہ عورت کا ساتھ دیتے وہ ٹھٹھا اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے اس عورت کا۔ وہ عورت واپس مدینے آئی، انہوں نے آ کر اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی، تو ان کے گھر سے ایک شخص اٹھا، اس نے جا کر اس دکاندار کو قتل کر دیا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کی دیت دی جائے گی، لیکن عورت کا جو مذاق بنایا گیا ہے، اس کی جو بے عزتی کی گئی ہے، اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ تو یہودی بنو قینقاع والے کہنے لگے کہ آپ نے ہم کو بھی قریش سمجھ لیا ہے، آپ ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں، ہم آپ سے نمٹ لیں گے اگر لڑائی ہوگی۔ انہوں نے دھمکیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع والوں سے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنا یہ قبیلہ چھوڑ کر یہاں سے دور چلے جاؤ، یہاں دوبارہ نظر نہیں آنا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا، صحابہ کرام کو تیار کر کے بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا اور بڑا سخت محاصرہ کیا۔ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ بنو قینقاع کے یہودیوں کو اندر اندر ابھار رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ بڑا سخت کیا تھا۔ بالآخر بنو قینقاع والے عاجز آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، آپ جو فیصلہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے دور چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ پورا قبیلہ خالی ہو گیا، یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر دور خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ یوں سمجھیں کہ بدی کا جو ایک اڈا تھا وہ ختم ہو گیا مدینہ سے۔ اب یہودیوں کے 2 قبیلے باقی تھے۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر نے یہ حرکت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیصلے کے معاملے میں اس بنو نذیر میں گئے، اس قبیلے میں گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا تھا، انہوں نے وہاں مکان کی چھت پر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اور چکی کا پارٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ جب حضور بیٹھیں تو یہ ان کے اوپر گرا دینا۔ ابھی اگر کسی عام آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ تو چلو ایک سازش کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی ہوں جن پر وحی نازل ہوتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ یہ لوگ بنا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، وہاں سے اٹھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ سب کو یہ محسوس ہوا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب کافی دیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے، انہوں نے جا کر جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت جبرائیل کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی اپنا قبیلہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن یہ نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر ان کا بھی محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ بڑا سخت تھا۔ یہاں بھی عبداللہ بن ابی نے بڑی کوشش کی کہ یہودی جمے رہیں، لیکن محاصرہ بڑا سخت تھا۔ بالآخر ان کو بھی قبیلہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ قبیلہ چھوڑ کر یہ بھی خیبر میں جا کر بس گیا۔ پھر خیبر بھی تقریباً 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہوا، اور یہاں سے بھی یہودی بھاگ گئے، ان کو نکال دیا گیا۔ مکمل طور پر مدینے کو یہودیوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالی کروایا گیا۔ مکمل خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تیسرا قبیلہ بچا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ یہ لوگ زیادہ خبیث لوگ تھے، یہ اعلیٰ درجے کے سازشی یہودی تھے۔ انہوں نے مکہ کے لوگوں کو ابھارا مسلمانوں کے خلاف کہ تم آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ خندق کا غزوہ خندق واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غزوہ خندق میں فتح عطا فرمائی۔ یہ انشاءاللہ آگے یہ واقعہ بیان کروں گا غزوہ خندق کا، کیونکہ یہود کا ذکر چل رہا ہے تو میں نے کہا بتا دوں۔ تو غزوہ خندق میں آپ کو فتح ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے اس سازش ایک رچائی تھی، جس سازش کے نتیجے میں یہ غزوہ خندق برپا ہوا تھا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ کافی عرصے تک اس محاصرے میں جمے رہے۔ جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو انہوں نے سب نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ، ایک انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ،
یہ قبیلہ اوس سے تھے، اور قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا، ان کا اتحاد تھا، لیکن یہاں بھی اس نے بدعہدی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بوڑھوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان کے سارے قتل کیے گئے۔ یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی۔ حضور نے کوئی بدعہدی نہیں کی، انہوں نے بدعہدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عہد کو پورا کرنے والے تھے۔ آج کے بیان سے یہ سبق ملا کہ صحابہ کرام کو جو یہ کامیابیاں حاصل ہوئیں، یہ اس وجہ سے حاصل ہوئیں کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور دل ایسے جڑے ہوئے تھے کہ یہ ایک ہو کر ایک مٹھی، ہاتھ کی جیسی مٹھی ہوتی ہے، یہ مٹھی بن چکے تھے۔ اب یہ مٹھی جب بند تھی تو یہ گھونسا جس پر پڑتا تھا وہ تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ترقیاں عطا فرمائیں، یہ آپس میں اتحاد و اتفاق کی برکت سے عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔